اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم موضوعاتی مطالعہ کے سبق نمبر 7 جس کا عنوان ہے عائلی زندگی کی اہمیت، اس کا فرسٹ ہاف پڑھیں گے اور مختصر سوالات کریں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 7 عائلی زندگی کی اہمیت۔ عائلی زندگی سے مراد ہے خاندانی زندگی۔ انسان پیدائش سے موت تک ساری زندگی اپنے خاندان میں گزارتا ہے۔ خاندان کے افراد مختلف رشتوں کی بنا پر ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں، جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ انسانی تمدن کی ابتدا بھی خاندانی نظام سے ہوئی۔ انسانی تمدن کو مانا ہے انسانی رہن سہن، اس کی ابتدا بھی خاندانی نظام ہی سے ہوئی اور اس کی بقا کے لیے بھی اس کا قیام ضروری ہے۔ گویا خاندان معاشرے کا بنیادی جزو ہے اور معاشرے کے اثرات خاندان پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ معاشرے کی بنیاد خاندانی نظام اور مرد و عورت کی پاکیزہ عائلی زندگی پر ہے۔ اس پاکیزگی کے متاثر ہونے سے پیچیدگیاں پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ HIV یعنی ایڈز جیسے مہلک امراض پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے اللہ کی قائم کی ہوئی حدود پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اس پر عمل نہ کرنے کی صورت میں معاشرے کی شرازہ بندی ناممکن ہے۔ شرازہ بندی کا معنی ہوتا ہے معاشرے کو اکٹھا رکھنا، ایک معاشرے کی اس کو شکل دینا۔ یہ ناممکن ہے اور معاشرہ انتشار سے بچ نہیں سکتا۔ انتشار کا معنی فساد، تباہی اور بربادی سے بچ نہیں سکتا۔ مطلب یہ کہ ایک نکاح کے ساتھ جو پاکیزہ تعلقات ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، اور نکاح کے بغیر جو مرد عورت کے تعلقات ہوں تو اس سے معاشرے کی تباہی ہی ہوتی ہے اور معاشرے کی وہ بربادی کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کا ایک خاص طریقہ رکھا ہے اپنے نام کے ساتھ۔ زوجین کا باہمی تعلق۔ زوجین کا معنی ہوتا ہے شوہر اور بیوی، شوہر بیوی کا باہمی تعلق۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا۔ ترجمہ: وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کو جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ اس طرح نکاح ایک جوڑے کے درمیان عائلی زندگی کی جائز بنیاد فراہم کرتا ہے، جس کے نتیجے میں پاکیزہ تعلقات وجود میں آتے ہیں۔ قرآن نے رشتہ ازدواج کو احسان کا نام دیا ہے۔ رشتہ ازدواج کا معنی ہے شوہر بیوی کا رشتہ۔ قرآن نے رشتہ ازدواج کو احسان کا نام دیا ہے، جس کا مطلب ہے قلعہ بند ہو کر محفوظ ہو جانا۔ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد زوجین محسن یعنی قلعہ بند یا محفوظ ہو جاتے ہیں۔ غیر اخلاقی حملوں سے بچاؤ کے لیے انہیں ایک مضبوط دیوار اور حصار مل جاتا ہے۔ حصار کا معنی قلعہ، اور ایک دوسرے کے لیے شریک رنج و راحت، بے لوث اور غم گسار ہوتے ہیں، اور مشکلات و مسائل کے حل میں دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں۔ دونوں کو یکسوئی نصیب ہوتی ہے۔ دونوں کو یکسوئی نصیب ہوتی ہے۔ سوچ، غور و فکر اور ذہنی صلاحیتوں میں ایک اٹھان اور ان کے استعمال میں لانے سے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس زندگی کا لطف اس وقت حد کمال کو پہنچ جاتا ہے جب گھر کے آنگن میں پھولوں جیسے بچے آ جاتے ہیں جو والدین کے آپس کے تعلق کو اور مضبوط کرتے ہیں۔ ہر دو طرف سے محبت و احترام باہمی کا زمزم موزن ہوتا ہے اور گھر واقعی ایک جنت نظر آتا ہے۔ چونکہ نسل انسانی کی بقا اور اس کی افزائش اللہ تعالیٰ کے نزدیک عائلی زندگی کا مقصد ہے، اس پاکیزہ زندگی کا واحد راستہ عقد نکاح ہے، ورنہ فطرت کے وہ مقاصد کبھی حاصل نہیں ہو سکتے جو وہ اپنے سامنے رکھتی ہے۔ لہذا کسی معاشرے کی بنیاد خاندانی نظام اور مرد و عورت کی پاکیزہ عائلی زندگی ہے۔ جب اس بنیاد ہی کو نیست و نابود کر دیا جائے تو معاشرہ کی شرازہ بندی کس طرح ممکن ہے اور اسے انتشار سے کیوں کر بچایا جا سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عائلی زندگی کے استحکام اور بقا کے لیے نہایت وضاحت سے ہدایات دی ہیں
اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے تعلق کو محبت اور رحمت کا تعلق قرار دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً سورہ الروم آیت نمبر 21 ترجمہ۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری ہی جانوں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی۔ گویا شوہر اور بیوی کا تعلق ایک طرف تو جبلت کی تسکین کا باعث ہے اور دوسری طرف باہمی محبت، اعتماد اور رحمت کا ایک رشتہ ان کے درمیان پیدا کرتا ہے۔ دونوں روحانی تعلق کی بنا پر شاہراہ حیات میں ایک دوسرے کے ہم سفر ہوتے ہیں۔ شاہراہ حیات کا معنی ہے زندگی کا راستہ، زندگی کا راستہ مراد ہے، اور ایک مقدس معاہدے کے تحت ایک دوسرے کے مونس و غمخوار ہیں۔ مونس کا معنی محبت کرنے والے، غمخوار کا معنی غم بانٹنے والے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر منصفانہ حقوق مقرر کیے ہیں۔ فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اسی طرح ان عورتوں کے حقوق ہیں جس طرح ان کے فرائض ہیں رواج کے مطابق، یعنی شوہر کے بیوی پر حقوق ہیں اور بیوی کے شوہر پر حقوق ہیں، تو دونوں کے حقوق ایک دوسرے کے فرائض بنتے ہیں۔ جو شوہر کے حقوق ہیں وہ بیوی کے فرائض ہیں، اور جو بیوی کے حقوق ہیں وہ شوہر کے فرائض ہیں۔ دونوں کو اپنے اپنے فرائض سے پورے کرنے ہیں، تو زندگی کا سفر زبردست طریقے سے رواں دواں رہے گا۔ عزیز طلبہ، یہاں تک فرسٹ ہاف ہو گیا۔ اس ضمن میں چند سوالات بھی ہیں۔ پہلا سوال یہ بنتا ہے اعلی زندگی سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب یہ پہلی 2 لائنیں سبق کی آپ نشان لگائیے۔ اعلی زندگی سے مراد ہے خاندانی زندگی، یہاں سے لے کے یہ ضروری ہے یہاں تک جو میں نشان لگائے ہوئے، آپ یہاں تک نشان لگائیے۔ سیکنڈ سوال یہ بنتا ہے تخلیق انسانیت کے بارے میں آیت کا ترجمہ لکھیں۔ تو اس آیت کا ترجمہ اس سوال کا جواب ہے، آپ نشان لگائیں۔ یہ آپ کے سامنے جواب میں نے ہائی لائٹ کر دیا ہے، نشان لگا دی ہے، آپ بھی لگائیے۔ تیسرا سوال یہ بنتا ہے قرآن نے رشتہ ازدواج کو کیا نام دیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا جواب میں نے آپ کے سامنے یہ ہائی لائٹ کر دیا ہے۔ قرآن نے رشتہ ازدواج کو احسان کا نام دیا ہے، جس کا مطلب ہے قلعہ بند ہو کر محفوظ ہو جانا، یہاں تک نشان لگائیں۔ چوتھا سوال ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اعلی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اعلی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اس کا جواب میں نشان لگا دیا، آپ لگائیے۔ نسل انسانی کی بقا اور اس کی افزائش، یعنی اس کو پروان چڑھانا، اس کو بڑھانا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اعلی زندگی کا مقصد ہے، یہ آپ نشان لگائیں۔ اس کے علاوہ عزیز طلبہ، اس آیت کو بھی آپ نے الگ سے یاد کرنا ہے، یہ آپ کو پیپر میں بطور شارٹ کوشچن آ سکتی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ، یہ مکمل آیت آپ نے یاد کرنا ہے، اس کا ترجمہ۔ اور یہ والی آیت وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اس کا یہ جو ترجمہ ہے یہ بھی شارٹ کوشچن ہے، اس کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ عزیز طلبہ، یہاں تک ہمارا فرسٹ ہاف مکمل ہوا، اور اس کے ضمن میں 5-6 سوالات بنتے ہیں جو آپ کو میں نے ہائی لائٹ کروا دیے، بتا دیے، آپ ان کو اچھے طریقے سے یاد کریں۔ یہ آپ کی ڈائری ہے، ان 6 سوالات کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔